پاکستان میں ایک پارلیمانی نظام ہے، ایک سینٹ ہے، ایک قومی اسمبلی ہے، ایک وزیر اعظم ہیں، لیکن اس سارے نظام کو جب ہم دیکھتے ہیں اور جس طریقے سے یہ معاملات چل رہے ہیں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کہاں ہیں؟ اس نظام کے اندر وزیر اعظم کی افادیت کیا ہے؟ کس لیے رکھے ہوئے ہیں ہم نے اپنے وزیر اعظم صاحب؟ حالت یہ ہے کہ اپوزیشن آل پارٹیز کانفرنس کرتی ہے، وہ کہتی ہے وزیر اعظم سے تو بات ہی چھوڑ دیں، ہمارا مخاطب ہی وزیر اعظم نہیں ہے، ہمارا مخاطب ہی کوئی اور ہے۔ عسکری لیڈرشپ سے سیاسی لیڈرشپ ملنے جاتی ہے تو وہاں سیاسی لیڈرشپ سوال پوچھتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کہاں ہیں؟ ایف اے ٹی ایف کا ایشو آتا ہے تو وزیر اعظم صاحب یہ ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ وہ اپوزیشن سے بات کر سکیں، اسے اعتماد میں لے سکیں۔ کشمیر کا ایشو آیا، اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بالکل کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ اپوزیشن سے بات کریں، اس کو سمجھائیں کہ کشمیر کا یہ ایشو ہے، ہم نے کیسے چلنا ہے۔ اس طریقے سے کے اور بھی بہت سارے معاملات آئے، قانون سازی کے معاملات بھی ہیں، معیشت کے معاملات بھی ہیں، ڈے ٹو ڈے افیئرز بھی ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ ایک اینگری ینگ مین ہے، ایک محلے کا ناراض بچہ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری تو کٹی ہوئی ہے، میں نے تو ان گندے گندے لوگوں سے نہیں ملنا، میں تو بہت اچھا بچہ ہوں، گندے گندے لوگوں سے ملنے سے نا میری اخلاقیات کے اوپر برا اثر پڑتا ہے۔ تو جس نے ان گندے گندے لوگوں سے معاملہ کرنا ہے، زرداری سے یا اس دوسرے لوگوں سے، وہ پھر کر لے، محلے کے شرفاء جا کے بات کر لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک پارلیمانی نظام کے اندر اتنا غیر فعال وزیر اعظم، اپنی ذات کے گنبد میں قید وزیر اعظم، یا یوں کہہ لیں کہ نرگسیت کا ہمارا وزیر اعظم، وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے آگے بڑھے گا؟ یعنی دو ہی کام آتے ہیں، میں نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، میں نے سب کو لٹکا دینا ہے، اور میں نے نہیں ملنا کسی کے ساتھ، محلے والے ملنے، میں تو ناراض ہوں، میری تو کٹی ہے۔ اب یہ رویہ بادشاہتوں میں تو شاید چل جاتا ہو، یہ رویہ شاید ایک پارلیمانی جمہوری نظام میں نہیں چل سکتا۔ پارلیمانی جمہوری نظام میں آپ کو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ آپ بھلے احتساب کریں، آپ بھلے کسی کو ریلیف نہ دیں، لیکن آپ میں اتنا کیا کہتے ہیں ویژن اور اتنا ظرف تو ہونا چاہیے کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ تو سکیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے مزاج سے، مجھے ڈر یہ ہے کہ ملک کو، اپنی سیاست کو، پارلیمانی طرز حکومت کو ایک بند گلی میں جا کے دھکیل دیا ہے، اور اس گلی کے آخر پہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم میں یہ اہلیت نہیں ہے، اب یہ ان کی افطار طبع سے نہیں ہے، ان کے مزاج سے نہیں ہے، ان کے آئیڈیالزم سے نہیں ہے، ان کی مثالیت پسندی سے نہیں ہے، جو بھی وجہ ہو، وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے اپوزیشن میں۔ جب آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، اپوزیشن کے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کریں ہم؟ یعنی اس اپوزیشن کو اٹھا کے ایک بحری جہاز میں ڈالیں اور اس بحری جہاز کو سمندر میں لے جا کر کہیں غرق کر دیں، یا اس ساری اپوزیشن کو ایک جہاز میں بٹھائیں، ہوائی جہاز میں، اور اس کو نیچے سے بم مار کے تباہ کر دیں؟ یہ کم بخت ہوں ہی نہیں، پھر عمران خان صاحب معاملات کو چلائیں گے۔ پارلیمنٹ میں نہیں آتے ہیں تو بہت کم آتے ہیں، خطبہ دے کے چلے جاتے ہیں، کوئی مکالمے کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ وزراء کا بھی وہی حال ہے، وہ آتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو کار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک تناؤ کی کیفیت ہے ایک پارلیمان کے اندر، پارلیمان سے باہر۔ تو ملک کو تو بھی اور بہت سے مسائل کا ریاست کو ظاہر سامنے کرنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کا ویژن اور آپ کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔ سب کو ساتھ لے کے چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کمپرومائز کر لیا، کمپرومائزز تو آپ نے پہلے ہی بہت سارے کر لیے۔ یعنی عمران خان صاحب کی آپ کابینہ کی شکل مبارک دیکھیں، شکلیں دیکھ لیں، چلیں مبارک کا لفظ شاید کچھ لوگوں کو برا لگے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے اپوزیشن کے لوگ ہیں، نہ اس سے بہت اچھے ہیں نہ اس سے بہت برے ہیں، بس ایک جیسے ہی ہیں سارے۔ تو اس میں اب سب ایک جیسے ہیں، اور کوئی بھی اس میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کو اخلاقی لحاظ سے بہت توپ چیز ہوں۔ جیسے جیسے لوگ آپ نے ٹکٹوں جن کو بانٹیں اور جن کو آپ نے کابینہ ملی، اس میں تو آپ کوئی فرق نہیں رہا کہ آپ کو بہت اچھے ہیں اور باقی بہت برے ہیں، آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، وہ سارے شیطان کے چیلے ہیں، اور آپ بہت نیک پاک جناب معصوم سے اللہ کے ولی ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ سبھی ایک جیسے ہیں، جیسے میں نے کہا۔ تو جب سبھی ایک جیسے ہیں تو یہ پھر انا کا قیدی بن کے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر معاملے میں جہاں اپوزیشن اور حکومت کا ڈیڈ لاک پیدا ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں تو یہ بیٹھا ہوا ہوں، بس جس نے کرنا ہے کر لے، بجٹ آنا ہے تو جس نے بات چیت کرنی ہے کر لے، مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے اپوزیشن سے بات کرنے کی۔ ایف اے ٹی ایف آتا ہے، اچھا کوئی اور قائل کرتا پھرتا رہے گا اپوزیشن کو، مجھے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیر ایشو آتا ہے، اپوزیشن کو کوئی اور بتاتا رہے گا جی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اپوزیشن بیچاری پوچھتی ہے کہ وزیر اعظم کہاں ہیں؟ اگر وزیر اعظم اپنی انا کے خول میں نہ ہوتے تو وہ شاید وہاں پہ موجود ہوتے، اور شاید بہت بہتر انداز سے میٹنگ بھی ہو جاتی اور بات چیت بھی ہو جاتی۔ تو یہ جو رویہ ہے اینگری ینگ مین کا رویہ، اور یہ جو ایک تقوی کی ایک تقدیس اور خلط اوڑھ کے پھرنا کہ جی میرے جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، روئے زمین پہ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا میرے جیسا نیک آدمی، اور میں نیک آدمی ان گنہگاروں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا، اس طریقے سے ملک تو نہیں چل سکتے۔ کم از کم وزیر اعظم صاحب کو
احتساب چلتا رہے، اس میں وہ بالکل کسی کو کمپرومائزز نہ کریں۔ انہوں نے ماشاءاللہ جو کرنے تھے کر لیے، اور جو مزید ہونے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں میرا خیال ہے انہیں کسی نے زحمت بھی نہیں دینی ان سے پوچھنے کی۔ لیکن کسی کو ریلیف دینا یا نہ دینا یہ پی ایم کا کام ہی نہیں ہے۔ کیسز عدالتوں میں ہیں، کوئی وہاں اپنا کیس اسٹیبلش کر پاتا ہے اور کوئی نہیں کر پاتا، یہ تو اب میٹر آف فیکٹ ہے اور میٹر آف لا ہے۔ تو یہ آپ کی یہ جو ضد ہے، یہ جو آپ کی انا پرستی ہے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، یہ آپ کی سیاست کے لیے اور آپ کے چند وابستگان کے لیے تو شاید ایک اچھی چیز بن جائے اور وہ خوش ہوں کہ ہمارے عمران خان صاحب تو دیکھا جی وہ تو گندے گندے لوگوں سے ملتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بہت اچھے بچے ہیں، محلے کے گندے بچوں سے نہیں ملتے۔ لیکن پرائم منسٹر کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اگر پرائم منسٹر اس ملک کے ہر اہم مسئلے کے موقع پر، یعنی جب کوئی اہم مسئلہ اٹھتا ہے اس وقت پرائم منسٹر صاحب اگر رس کے بیٹھ جاتے ہیں اور جی میں نے تو بات کسی سے نہیں کرنی، بس کوئی اور کرتا ہے تو کر لے، تو پھر وہ کوئی اور ہی معاملات ریاست میں دخیل ہوتا جائے گا، پھر وزیر اعظم صاحب تو بس میرا خیال ہے ایک اسٹیچو کے طور پہ ہی رہیں گے۔ تو یہ سوال آج کے اس پارلیمانی نظام میں بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی افادیت کیا ہے، وزیر اعظم صاحب آخر اس پارلیمان نے کیوں منتخب کیے ہیں؟ وہ نہ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، نہ کوئی ویژن دے رہے ہیں، نہ کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی حکمت عملی ہے، نہ کوئی مسیحائی ہے، نہ وہ کسی سے بیٹھ سکتے ہیں، نہ وہ مکالمہ کرنے کی کیفیت میں ہیں۔ کسی سے بات تک، جو وزیر اعظم اپوزیشن سے بات تک نہ کر سکتا ہو، وہ ملک کو اتنے خوفناک ڈیڈ لاک میں جس نے جا کے کھڑا کر دیا ہو، اس سے ہم کیا توقع رکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جب اسٹریٹجک چیلنجز بہت سارے بڑھ رہے ہیں، خطے میں بہت ساری اسٹریٹجک چینجز آ رہی ہیں، انڈیا اور چائنا میں تلخی ہے، آپ کو قدم قدم پہ اپوزیشن کے ساتھ بات کرنی ہے۔ آپ چلیں یہ طے کر لیں کہ یہ اپوزیشن کے اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، میں نے برے گندے گندے لوگوں سے نہیں ملنا لیکن میں اچھے لوگوں سے مل لوں گا۔ آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ لائن ہے، اس کی اس طرف تحریک انصاف کھڑی ہے اور اس طرف گنہگار لوگ کھڑے ہیں۔ وہ گنہگار لوگ جب اس لائن کو کراس کر کے ادھر آ جائیں گے تو وہ نیک اور پاک ہو جائیں گے، متقی ہو جائیں گے، اللہ کے ولی ہو جائیں گے، کلندر ہو جائیں گے، وہ بڑے اچھے ہو جائیں گے، اور جو اس طرف ہے اس سے میں نے بات نہیں کرنی۔ تو یہ اب عمران خان صاحب کے سوچنے کا کام ہے کہ اس رویے کے ساتھ کیا ملک چل سکتے ہیں۔